گورنر اسٹیٹ بینک نے رواں ماہ مہنگائی مزید کم ہونے کی نوید سنا دی۔ تقریب سے خطاب میں جمیل احمد نے کہا، رواں مالی سال مہنگائی کا ہدف 5 سے 7% رہنے کا تخمینہ ہے۔ ترسیلات زر مستحکم، اس مالی سال $35 ارب رہیں گی۔ کرنٹ اکاؤنٹ بہت بہتر پوزیشن میں ہے۔ ترقی کے لیے برآمدات کو بڑھانا ناگزیر ہو گیا ہے۔ آئینی بینچ نے 9 مئی کے مخصوص ملزمان کے فوجی ٹرائل پر سوالات اٹھا دیے۔ کیا تمام ملزمان کی FIRs ایک جیسی تھی؟ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیس کی انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کے دوران جسٹس مظہر علی کا استفسار۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، یہ کون طے کرتا ہے کہ فلاں کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلے گا؟ کیا 9 مئی کا واقعہ دہشت گردی سے بھی بڑا تھا؟ جسٹس حسن اظہر کے ریمارکس۔ پنجاب حکومت نے مجرمان کو قید تنہائی میں رکھنے کی تردید کر دی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث آج بھی دلائل مکمل نہ کر سکے۔ سماعت کل تک ملتوی۔ بانی PTI پاکستان کی بہتری کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایاز صادق وطن واپس پہنچ گئے، اب مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے، بانی سے انفرادی طور پر ملاقاتیں کرائی جا رہی ہیں۔ کہا، کابینہ میں رد و بدل پر سوشل میڈیا کی خبروں کو اہمیت نہ دیں۔ نئے مالی سال کے بجٹ کی تیاری کا شیڈول تیار۔ نئے مالی سال کا بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ وفاقی وزارت خزانہ نے بجٹ کال سرکولر جاری کر دیا۔ سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس مئی کے پہلے ہفتے میں ہوگا۔ امن معاہدے کے بعد سامان سے لدے 35 ٹرک لوئر اور اپر کرم پہنچ گئے۔ خریداروں کا رش لگ گیا۔ تاجروں نے سامان کو ناکافی قرار دے دیا۔ علاقے میں تیل، گیس، چینی، گھی اور ٹماٹر کی کمی کا سامنا ہے۔ امدادی سامان کی ترسیل کے لیے ٹل پارا چنار روڈ کھلا ہے۔ عام شہریوں کا داخلہ تاحال بند۔ موٹر ویز پر موٹر بائیک سروس کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ، مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کی موٹر ویز پر پیٹرولنگ بڑھانے اور سیکیورٹی سخت کرنے کی ہدایت۔ کہا، پہلے مرحلے میں موٹر وے پولیس اپنے وسائل سے بائیک سروس شروع کرے۔ NHA، موٹر وے پولیس، FWO اور ضلعی پولیس مشترکہ اقدامات کرے۔ شہریوں کی حفاظت کے لیے موٹر وے پولیس کو زیادہ ذمہ داری لینا ہوگی۔ موٹر ویز کے گرد حفاظتی باڑ کی چوری روکنے کی بھی ہدایت۔ پنجاب میں سیاسی جماعت کے مظاہرے اور احتجاج کی کال، صوبے کے بجٹ پر بھاری پڑنے لگی۔ 40 کروڑ کی آنسو گیس خریدی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں 20 کروڑ کے آنسو گیس کے شیل خرید لیے گئے۔ آنسو گیس کے شیل پولیس اور رائٹ فورس کو دیے جائیں گے۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف آڈیو لیک کیس کی سماعت۔ علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ شریک ملزم اسد فاروق عدالت میں پیش۔ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو، 1100 گھر اور عمارتیں متاثر۔ شوبز اسٹارز کی رہائش گاہیں بھی صدمے آئی۔ ہالی ووڈ بولیوارڈ جل گیا، ہلاکتوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ 16,000 ایکڑ رقبہ راکھ ہو گیا۔ 1,30,000 شہری محفوظ مقام پر منتقل۔ $50 ارب کے نقصان کا تخمینہ۔ اور چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کا جائزہ لینے ICC وفد کی نیشنل اسٹیڈیم آمد۔ مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ ڈائریکٹر انٹرنیشنل عثمان والا کی وفد کو بریفنگ، کمنٹری باکس اور پریس باکس کا دورہ بھی کرایا۔ وفد میں ICC ایونٹ مینجمنٹ، براڈ کاسٹرز اور کمرشل اداروں کے نمائندے شامل۔ پنجاب میں انسانی اسمگلرز کے خلاف بڑا ایکشن۔ گجرانوالہ اور گجرات سے FIA نے 9 ایجنٹس دھر لیے۔ ملزمان انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث ہیں۔ شہریوں کو بیرون ملک نوکریاں دلوانے کا لالچ دے کر لاکھوں روپے بٹورے۔ فیصل آباد زون سے یونان کشتی حادثے میں ملوث 4 انسانی اسمگلرز گرفتار۔ سرگودا میں خوشاب روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، 4 افراد جاں بحق، 11 زخمی ہو گئے۔ لاشوں زخمی اسپتال منتقل۔ مقتولین کی شناخت کا عمل جاری۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کوہ سلیمان کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری۔ زیتون اور چلغوزے کے باغات زد میں آئے، کئی کلومیٹر علاقہ متاثر۔ حکومت نے نقصان سے بچنے کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے۔
علاقہ مکینوں کا شکوہ۔ عازمین حج کے لیے اچھی خبر، وزارت مذہبی امور کا سرکاری اسکیم کے تحت بچ جانے والے کوٹے پر دوبارہ حج درخواستیں وصول کرنے کا فیصلہ۔ سرکاری اسکیم کے تحت مزید 5000 افراد کو حجاز مقدس بھیجا جائے گا۔ گریٹر اسرائیل کے نقشے پر سعودی عرب کا شدید رد عمل، انتہا پسندانہ اقدامات ریاستوں کی خود مختاری پر حملہ قرار۔ سعودی وزارت خارجہ کا بیان، کہا ایسے انتہا پسندانہ اقدامات غیر قانونی قبضے کو مستحکم کرنے، ریاستوں کی خود مختاری پر حملے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کے ارادوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ عالمی برادری اسرائیلی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے کردار ادا کرے۔ قطر نے بھی اسرائیلی اشتعال انگیزی کو آزاد ریاستوں کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ شام آج تاریخ کے اہم موڑ پر ہے، طرز حکمرانی عوامی رائے کے موافق ہونی چاہیے۔ حالیہ سیاسی پیش رفت معمولات کی بحالی، استحکام اور امن کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ اسلامی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب کا شام کی عبوری حکومت کے مثبت بیانات اور یقین دہانیوں کا خیر مقدم، کہا نئی حکومت میں سیاسی شمولیت ناگزیر ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی، شمالی اور جنوبی علاقوں میں بمباری، نصیرات کیمپ پر بھی حملہ، 4 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 51 شہادتیں، تعداد 45,936 ہو گئی۔ غزہ میں القسام بریگیڈ کے حملے میں اسرائیلی فوج کی 2 گاڑیاں اور ٹینک تباہ، مزید 3 فوجی مارے گئے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو، 1000 گھر اور عمارتیں متاثر، شوبز اسٹارز کی رہائش گاہیں بھی زد میں آ گئیں۔ ہلاکتوں کی تعداد 5 ہو گئی، 5000 ایکڑ رقبہ راکھ، 70,000 شہری محفوظ مقام پر منتقل، $50 ارب نقصانات کا تخمینہ۔ اسکواش کی فیوچر اسٹارز مہنور اور سیرش علی کا وطن واپسی پر شاندار استقبال، پشاور کے باچا خان ایئرپورٹ پر پھول نچھاور، پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے۔ مہنور علی نے یو ایس اوپن میں انڈر 13 ٹائٹل، سیرش نے اسکاٹش جونیئر اوپن میں برونز میڈل حاصل کیا۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کے اسلام آباد کلب کرکٹ گراؤنڈ میں تیاریاں جاری، مہمان کھلاڑیوں کی فیلڈنگ، بیٹنگ اور بولنگ کی مشقیں۔ پاک شاہینز اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 روزہ پریکٹس میچ کل شروع ہوگا۔ نیوزی لینڈ کے بیٹر مارٹن گپٹل کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ گپٹل نے 47 ٹیسٹ، 198 ون ڈے اور 122 T20 انٹرنیشنل کھیلے۔ ٹیسٹ میں 2586، ون ڈے میں 7346 اور T20 میں 3531 رنز بنائے۔ بارسلونا نے ایتھلیٹک بلباؤ کو 2-0 سے ہرا کر اسپینش سپر کپ کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ گاوی اور لامین یامال نے گولز اسکور کیے۔ ڈاکار ریلی کا چوتھا مرحلہ، کار کیٹیگری میں میزبان سعودی عرب کے یزید الرجحی کامیاب، لیٹ گیند کی برتری برقرار۔ بائک کیٹیگری میں ڈینیل سینڈرز نے چوتھا مرحلہ جیت کر برتری کو مستحکم کر لیا۔